السلام علیکم، ایک اور قسط کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا کام پسند آ رہا ہے کہ اس چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رعیہ کی صحت اور تندرستی پہ خصوصی توجہ دی۔ آپ لوگوں کے موٹاپے کے نقصانات اور اس کی ہلاکت خیزیوں سے آگاہ کرتے تھے، انہیں جسمانی تخفیف پر ابھارتے تھے، کیونکہ بدن ہلکا ہونے کی صورت میں واجبات کی ادائیگی پر قدرت اور دیگر کاموں میں قوت و نشاط ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کہا کرتے تھے، ان لوگوں اپنے آپ کو توند والا ہونے سے بچاؤ، کیونکہ وہ نماز میں سستی، جسم کی خرابی اور طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توند والا مذہبی رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ تم اپنی طاقت کی حد اعتدال میں رہو، یہ بھلائی سے قریب ہے، بے اعتدالی سے بہت دور اور عبادت الہی کے لیے بڑی قوت کا سبب ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی شہوت کو اپنے دین پر ترجیح نہ دے دے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توند والے آدمی کو دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، بس یہ اللہ کی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا، برکت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ جہاں تک عام شہریوں کی صحت پر آپ کی خصوصی توجہ کی بات ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس شخص کو کوئی معتدی بیماری ہو جاتی تو اسے دوسروں سے ملنے جلنے سے روکتے، مائل با صحت ہونے تک اپنے گھر میں رہنے کی نصیحت کرتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جس سے کوڑ کی بیماری تھی۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے کہا، اے اللہ کی بندی، بہتر ہوتا کہ تو اپنے گھر میں رہتی اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے دیتی۔ چنانچہ وہ گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد اس کے پاس سے ایک آدمی گزرا اور کہا، جنہوں نے تم کو گھر سے نکلنے سے روکا تھا، ان کی وفات ہو گئی، اب تو نکلو۔ اس نے جواب دیا، میں ایسی نہیں ہوں، جب وہ باحیات تھے فرما برداری کروں اور جب وفات پا گئے تو نافرمانی کروں۔ اسی طرح آپ لوگوں کو ورزش، گھوڑ سواری اور گھوڑ دوڑانے کی تاکید کرتے، کہتے کہ اپنی اولادوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ اور انہیں حکم دو کہ وہ گھوڑوں سے گھوڑوں پر کودنا سیکھیں، انہیں بہترین اشعار یاد کراؤ۔ ان واقعات سے نفسوں کی تربیت، لوگوں کی طبیعت شناسی اور درست طریقے کے وسائل اور طریقوں کے بارے میں عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرف نگاہی بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ جو چیز کسی کے لیے مفید ہو دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، لہٰذا یہ فاروقی موقف کامیاب تربیت کے اسباق میں سے ایک اہم سبق اور اصلاح اور رہنمائی کا ایک مثالی اسلوب ہے۔ یہ امیر المومنین ہیں، اپنی بے پناہ مشغولیات اور بے شمار ذمہ داریوں کے باوجود اپنی مجلس میں آنے والے ہر عام فرد کو غائب ہوتے دیکھتے تو آپ اسے نظر انداز نہ کرتے، بلکہ اس کے بارے میں دریافت کرتے تاکہ اس کا علاج کرایا جائے، وہ صحت مند ہو جائے۔ جب تک کہ آج کے دور میں حقیقی بھائی بھی غائب ہو جائے، دوسروں کو اس کی غیر حاضری کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر احساس ہوتا بھی ہے تو وہ غائب ہونے کی وجہ نہیں پوچھتا، اور اگر اس علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا۔ در حقیقت یہ بے توجہی اسلامی اخوت کو دھار دینے والا ایک پھوڑا ہے۔ تو مسلمان اخوت و بھائی چارگی کو پہچانتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار کبھی نہیں رہا۔ بس کیا کوئی ہے جو اس پر توجہ دے؟ شاید ممکن ہے یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔